دنیا فیکٹس کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ آج ہم ایسے ملک کے در پردہ حقائق سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جس کو دنیا بھر میں بننے والی فاش فلموں کا گڑھ مانا جاتا ہے۔ یہاں کی لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ ہنی مون تو مناتی ہیں لیکن شادیاں کرنے سے گریز کرتی ہیں۔ اس ملک کی شرمناک بات تو یہ ہے کہ اس ملک میں 40% عورتیں شادی سے پہلے حاملہ ہو جاتی ہیں، جبکہ حیران کن طور پر اس ملک میں 40% بچے جو بغیر باپ کے پیدا ہوتے ہیں۔ آج ہم نے اپنے ناظرین کے لیے جس ملک کو موضوع سخن بنایا ہے وہ ہے ناروے، جس میں ایسے کام سر انجام دیے جاتے ہیں جو انسانی عقل سے بالکل باہر ہیں، جن کو جان کر آپ کو بھی حیرانی ہوگی اور چونک جائیں گے۔ اس ملک میں اس قدر پورن مووی بنائی جاتی ہیں کہ یہاں موجودہ وقت میں 5000 پورن ویب سائٹ کام کر رہی ہیں جو پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہیں۔ یہ ملک ان ویب سائٹ سے سالانہ $10 بلین کماتا ہے۔ ناروے کی ایک اور حیران کر دینے والی یہ بات ہے کہ اس ملک میں اتنے زیادہ شادی شدہ لوگ نہیں رہتے جتنے کہ کنوارے پھر رہے ہیں، یعنی یہ لوگ شادیاں کم کرتے ہیں اور ہنی مون زیادہ مناتے ہیں۔ اس چھوٹے سے ملک کی ایک اور شرمناک بات یہ بھی ہے، یہاں کی لڑکیاں بہت زیادہ بولڈ ہو جاتی ہیں، جن کے لیے جسمانی تعلق بنانا بہت ہی عام سی بات ہے۔ یہاں کی لڑکیوں سے اگر کوئی دوستی کر بھی لے تو فوراً اس شخص کے ریلیشن میں آنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ یہاں کی لڑکیاں ہنی مون تو منانا چاہتی ہیں لیکن شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس سے زیادہ شرمناک کی بات تو یہ ہے کہ ناروے میں ایسی بہت سی خواتین اور لڑکیاں موجود ہیں جو کچھ دنوں کے لیے جنسی تعلق بنانے کے لیے شادی تو کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد انہیں طلاق دے دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ملک کے ہر گھنٹے میں 40 طلاقیں ہوتی ہیں۔ اس ملک میں 40% ریپسٹ یعنی عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں جیل کا منہ تک نہیں دیکھا، جس سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ عورت کے ساتھ زیادتی کرنا اس ملک میں کوئی جرم نہیں۔ واضح رہے کہ بالغ ہوتے ہی بچے اپنے والدین کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور علیحدہ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ملک میں ہر 10 میں سے 9 لوگوں کے ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو گھر رکھنے کے بجائے انہیں یتیم خانوں میں چھوڑ آتے ہیں۔ اس لیے یہاں 10 میں سے 7 لوگ خوش نہیں رہ پاتے۔ ان کی جوانی تو بہت زیادہ موج مستی میں گزرتی ہے لیکن بڑھاپا بہت مشکل ترین گزرتا ہے۔ تقریباً اس دنیا میں ہونے والے 20% کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ کا فراڈ بھی ناروے میں ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کرنے والی آرمی بھی اسی ملک کی ہے۔ اس ملک میں ہر 25 مرنے والوں میں سے ایک خودکشی کرتا ہے۔ دنیا کے امیر ترین ملک میں رہنے اور دنیا کی تمام تر سہولیات ہونے کے باوجود یہاں کے لوگ اپنی زندگی سے خوش نہیں ہیں۔ ناروے ایک ایسا ملک ہے جہاں ہر گھنٹے میں ایک انسان ڈرائیونگ کے دوران نشے کی حالت میں مر جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک رپورٹ کے مطابق ناروے میں ایک حیران کن فیکٹ سامنے آیا ہے جس کے مطابق 7% ایسے باشندے ہیں جو اپنی زندگی میں ایک بار بھی نہیں نہاتے۔ ناروے میں ہر 3 میں سے ایک آدمی اوور ویٹ ہوتا ہے۔ ناروے اور یورپ کے ممالک میں ایک ایسا قانون ہے جس میں چھوٹے بچوں کو کافی عرصے تک ایسے حقوق مل جاتے ہیں جو دوسرے ملکوں میں نہیں مانے جاتے۔ ان حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہاں لڑکا یا لڑکی 21 سال تک شراب تو پی سکتا ہے لیکن وہ خرید نہیں سکتا۔ ناروے سور پیدا کرنے میں سر فہرست ہے۔ یہ 29 ملین سور سال کے پیدا کرتا ہے جو اس کی آبادی سے بھی 5 گنا زیادہ ہے۔ دنیا میں شراب نوشی کی عمر 21 سال ہے جبکہ یہاں صرف 16 سال ہے۔ ہم جنس پرستی، فحش فلموں اور جسم فروشی کو قانونی حکام حاصل ہے۔ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پیڈوفائل یعنی کہ وہ لوگ جو بچوں سے جنسی تعلق قائم کریں، ان کو مجرم نہیں سمجھا جاتا بلکہ انہیں دماغی بیمار سمجھا جاتا ہے اور پھر ایسے لوگوں کو نفسیاتی ہسپتال میں رکھ دیا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، ہر ملک میں برے کام کے ساتھ ساتھ اچھے کام بھی کیے جاتے ہیں جن کا ذکر کرنا بے حد ضروری ہے۔ یہاں پر سائیکلوں کا رواج ہے، گویا ہر شخص ہی سائیکل چلا رہا ہے۔ لوگ سائیکل کی گھنٹی کسی کو متوجہ کرنے کے لیے یا راستے سے ہٹانے کے لیے استعمال نہیں کرتے بلکہ ذہنی سکون کے لیے بھی بجاتے ہیں۔ ہر طرف بجنے والی گھنٹیوں کی آواز سے جو سماں بنتا ہے، ان لوگوں کو اس سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ اس ملک کو سائیکل سواروں کا دارالحکومت کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ ناروے کی بادشاہت دنیا کی پرانی ترین بادشاہت ہے۔
لگ بھگ 1000 سال سے جاری ہے اور یہاں کا جھنڈا کسی بھی آزاد ملک کا پرانا ترین جھنڈا ہے جو 1219 سے ویسے کا ویسا ہی ہے۔ ملک میں قومی پرچم کے علاوہ کسی بھی قسم کا پرچم لہرانا قابل تعزیر جرم ہے۔ ناروے میں ٹریفک چلان باقی یورپ کی طرح آپ کی آمدنی سے منسلک ہے۔ اگر آپ امیر ہیں تو جرمانہ لاکھوں میں بھی ہو سکتا ہے اور اگر آپ کا تعلق کم آمدنی والے طبقے سے ہے تو آپ کو خاصی رعایت دی جاتی ہے۔ یہ لوگ آزادی رائے کے دلدادہ ہیں۔ 1971 میں ناروے نے ہیگن سے تھوڑے فاصلے پر ایک کمیونٹی کو اپنے طرز زندگی پہ رہنے کے حقوق دیے تھے۔ اسے فری ٹاؤن کرسٹانیا کہتے ہیں۔ یہاں کی آبادی صرف 1000 لوگوں پر مبنی ہے۔ چرس، گانجا، افیم اور جنس پرستی یہاں سب کچھ جائز ہے اور تصویر کھینچنے کی اجازت نہیں۔ آپ اسے ناروے کا نو گو ایریا بھی کہہ سکتے ہیں۔ 84 ایکڑ پر پھیلے اس شہر میں گاڑی داخلہ منع ہے اور یہ لوگ یوگا کے متوالے ہیں۔ یہاں کے لوگ آپ کی پرائیویسی کا بہت خیال کرتے ہیں اور خود سے بات کرنا کبھی بھی شروع نہیں کرتے اور گفتگو کے دوران مذہب ذاتیات کو زیر گفتگو نہیں لاتے۔ ناروے کی خصوصیات میں سے اپنی زبان سے محبت بھی شامل ہے۔ کوئی 86% ناروے کے رہنے والے انگلش جانتے ہیں۔ شاپنگ مال سے لے کر یونیورسٹی بورڈ تک یہ صرف ناروی زبان استعمال کرتے ہیں۔ مادری زبان لاشعوری زبان ہوتی ہے۔ اس میں ہم سوچتے ہیں مگر افسوس مادری زبان سے رابطہ کاٹ کر انگریزی پر بھروسہ کرنے کا جرم صرف پاکستان میں ہوتا ہے۔ اگر غور سے دیکھیں تو مشرق میں خاندانی نظام قائم ہے لیکن مغرب میں نہیں، مگر اس کے باوجود وہاں انسان بن رہے ہیں اور یہاں سلسلہ رک گیا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ وہاں کی حکومت نے ماں کا کردار سنبھال لیا ہے اور یہاں والدین نے بچوں کو ماسیوں، ٹیلی ویژن، موبائل فون اور سوشل میڈیا کے سہارے چھوڑ دیا ہے۔ ناروے میں ہر شخص کی بے روزگاری انشورنس بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کی نوکری چلی جائے تو انشورنس کمپنی آپ کو 10 سے 12 ہزار ماہانہ تنخواہ دیتی ہے جو 2 سے 2.5 لاکھ پاکستانی روپے بنتے ہیں۔ یہ پیسے 2 سال تک آپ کو دیے جاتے ہیں تاکہ تب تک کوئی اور نوکری آپ ڈھونڈ لیں اور آپ کا معیار زندگی گرنے نہ پائے۔ اس کے علاوہ یہاں تعلیم تو ویسے بھی مفت ہے۔ مزید یہ کہ اگر آپ کو اپنی فیلڈ میں جاب نہیں ملتی، حکومت آپ کو نئے کورس کرنے کے پیسے بھی الگ سے دیتی ہے تاکہ آپ نئی ٹیکنالوجی سیکھ کر پھر سے نوکری کے قابل ہو سکیں۔ حکومت کو پتہ ہے کہ ایک بے روزگار آدمی انہی پر بوجھ بنے گا اور معاشرے میں بھی جو شخص کام نہ کرتا ہو اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، اس لیے وہاں کی حکومت نوجوانوں کو مختلف مواقع فراہم کرتی رہتی ہے۔ ناروے میں 32,000 سے زائد اردو داں اصحاب موجود ہیں۔ یہ تقریباً سبھی پاکستانی آزاد نارویجین شہری ہیں۔ یہ اس ملک کی آبادی کا 12% حصہ ہے۔ ناروے آ کر بسنے والوں میں سے یہ آبادی تیسری نمبر پر ہے۔ پچھلی رپورٹ کے مطابق ناروے کی مسلمان آبادی میں سے پاکستانیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ پچھلے 30 برسوں سے پاکستانی ناروے کی غیر مغربی اقلیت ہے۔ ملک بھر میں اس وقت 34,000 پاکستانی آباد ہیں جن میں 23,000 اوسلو میں مقیم ہیں۔ یہاں تک کہ شہر کے ایک حصے کو لٹل پاکستان یا چھوٹا پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک پیش رفت ہے۔ انتہائی شمالی ممالک کے علاقوں میں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان آبادی ہے۔ اس پھلتی پھولتی آبادی کے لیے ناروے میں 100 سے زیادہ مساجد ہیں جن میں مسلمان باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور دنیا فیکٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔